اگر تم سوچتے ہو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا، جب تم اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، یقین مانو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ وہ معاملات جن پر تمہارا کوئی اختیار نہیں اور جہاں تم بے بس ہو، ان پر اللہ ہی تو کن کی مہر لگاتا ہے اور فیکون کا منظر تم دیکھتے ہو۔ کیونکہ جب انسان کو درد عطا کیا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں باقی مخلوق کے لیے خود بخود نرمی آ جاتی ہے اور نرم مزاجی اسے عطا ہو جاتی ہے، جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ اور جانتے ہو درد بھی اسے ہی عطا کیا جاتا ہے جسے اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ اور بے شک کن کے منتظر بھی تو وہ ہوں گے جن کو فیکون پر یقین ہوگا، تو کیوں نہ اس کن والے سے محبت بڑھا لو، فیکون خود ہو جائے گا۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اور ہم سب کو مختلف جگہوں پر پیدا کیا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، اور پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، اور اس قطرے کو ماں کے پیٹ میں ڈال کر تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کے معجزوں کو سمجھنا ہم بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ شکوہ نہ کریں، اس کن کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ نے قرآن میں 8 جگہوں پر کن فیکون کا ذکر کیا ہے۔ جب اس کائنات کی تخلیق کرنی تھی تو اللہ نے کن فیکون کہا، اور یہ دنیا اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق بنی۔ اسی طریقے سے جب مریم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، جب مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تو میرے بچے کیسے ہوں گے؟ فرشتے نے کہا، اللہ ایسا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کے جیسی ہی ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت اور بے شمار خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ان نشانیوں کو کچھ خاص جگہوں پر واضح فرما دیتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا ہے۔